سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وادی غیر زیزر کے اندر پہنچ گئے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنہا چھوڑ دیا گیا، جو پانی، جو سامان، جو رزق ساتھ لے کر آئے وہ ان کو دے دیا گیا۔ حضرت حاجرہ نے راستہ روک لیا، فرمایا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں پر دیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، سائے کے لیے کوئی چیز نہیں، یہاں پر کوئی جانور کوئی نظر نہیں آ رہا، انسانی مخلوق کوئی نہیں، کس کے نام پر، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کوئی نہیں کیا، بولے کوئی نہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا میں نے اچھی بیوی بن کر نہیں دکھایا؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ ناراض ہو گئے، آپ خفا ہو گئے؟ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے حقوق کو پورا کروں گی، آپ کا پورا خیال رکھوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، فرمایا ابراہیم یوں نہ چھوڑ کر جاؤ، کچھ تو کلام کرو، کچھ تو بتاؤ، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اتنا بتا دے، تیری مرضی یا تیرے رب کی مرضی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، فرمانے لگے میری مرضی کوئی نہیں، میں تو اپنے رب کی مرضی کے ساتھ تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 17 سال کی عمر ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا 20 سال کی عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، لیکن یہ عورت اتنے حوصلے والی، اتنے مضبوط دل والی۔ آج کی عورتوں کو دیکھ لو، میں تو گھر تب بساؤں گی جب اچھا مکان بنے گا، میں تو گھر میں تب آؤں گی جب ایسی لگے گا، میں تو گھر کے اندر تب آؤں گی جب ایئر کولر لگے گا، مجھے گھر کے اندر یہ سہولت ملے گی، مجھے گھر کے اندر یہ آرام ملے گا۔ آج کی عورتیں اچھا لباس کا ڈیمانڈ کریں گی، اچھی چوڑیوں کا ڈیمانڈ کریں گی، اچھے جوتے کا ڈیمانڈ کریں گی۔ انہیں کیا پتا حضرت حاجرہ نے اتنے سال پہلے ان کے منہ کے اوپر تماچا دے مارا، تم عام مخلوق ہو، تمہیں پوچھتا کوئی نہیں، میں نبی کی بیوی ہوں جس نے ابراہیم کے نکاح میں دیا، لیکن مجھے پتا ہے میں اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنے رب کی مرضی کے اوپر سارا کچھ قربان کر دوں گی، اپنے آپ کو قربان کر دوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اشارہ کر دیا، فرمایا میری مرضی کوئی نہیں، میں تو رب کی مرضی کے اوپر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اب چلے جاؤ، ہمارا رب ہمیں ضائع کوئی نہیں کرے گا، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا حوصلہ کر کے دکھایا۔ جہاں پر اسباب نظر نہیں آ رہے، جہاں پر دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے نعمتیں نظر کوئی نہیں آ رہی، وہاں پر بھی فرمایا میرا رب میری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ماں نے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی، ان کو اپنی گود میں لٹایا، ان کو دودھ پلایا، جو رزق ساتھ میں آیا اسے کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا ہوا چلا گیا، دن گزر گئے، لمحات بیت گئے، راتیں گزر گئی۔ فرمایا لوگوں وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ رزق بھی ختم ہو گیا، وہ کھجور کے دانے بھی ختم ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں آ گئی، میں تو اپنے آپ کو برداشت کر لوں گی، لیکن میرے بیٹے کو پیاس لگی تو ماں کیسے برداشت کرے گی؟ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کے اندر کانٹے چبھنے لگ گئے، پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگ گئے۔ ماں سے رہا کوئی نہیں گیا، ماں بڑی پریشان ہو گئی۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں ماں کو نہ ستایا کرو، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے موقع عطا فرمایا، جتنی چاہو ان سے دعائیں لے لو، جتنی چاہو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بنا لو، لیکن اگر یہ دنیا سے چلے گئے پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو بھی مجھے بھی قبرستان کا چکر لگانا پڑے گا۔ قبرستان
قبرستانوں کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، ماں بڑی پریشانی کے عالم میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا لوگو صفا بھی مروہ بھی یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر سے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا سے دوڑ لگائی ہے، مروہ کی طرف چلی گئی ہے، کیوں پانی کی تلاش میں نکلی، مجھے پانی ملے، میں اپنے بیٹے کو پانی ملاؤں، لیکن صفا کے اوپر پانی کوئی نہ ملا۔ مروہ کی طرف آ گئی ہے، کبھی یہ بوڑھی مائی کبھی تھکنے لگی، کبھی تیز کے ساتھ چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا او حجاج کرام کی جماعت، ان جگہوں کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لو، جہاں میری ہاجرہ دوڑی تمہیں دوڑنا پڑے گا، جہاں وہ آہستہ چلی تمہیں وہاں سے آہستہ چلنا پڑے گا۔ فرمائے 7 چکر اس نے لگائے، او عمرہ کرنے والے، او حج کرنے والے، تجھے بھی 7 چکر یہاں پر لگانے پڑیں گے، چاہے جوانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، سب کو 7 چکر یہاں پر مکمل کرنے پڑیں گے۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکروں کو مکمل کر لیا، لیکن پانی کا انتظام کوئی نہیں۔ آخری چکر آ گیا، ماں صفا سے نکلی، مروہ کی طرف گئی، دل کے اندر یہ ارمان آ گیا اگر میں ذرا دور نکل گئی میرے بیٹے کا کیا حال بنے گا، کہیں کوئی بھیڑیا میرے بیٹے کو نہ کھا جائے، کوئی جانور میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی حال کے اندر واپس آ گئی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا جبریل امین نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو مارا، اسماعیل نے ایڈیوں کو ملنا شروع کر دیا، اللہ نے زمزم کا پانی نکال دیا، زمزم وہاں سے جاری ہو گیا، پانی وہاں سے نکلنے لگ گیا۔ جہاں پر پانی کے آثار نظر نہ آئے، جو پہاڑوں کے اندر سے پانی کو نکال دے، جو پہاڑوں کو پھاڑ کر ان کے اندر سے پانی نکالے، اسی کو رب کہا جاتا ہے، اسی کو رب العالمین کی ذات کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی ایڈیوں سے پانی نکلنے لگ گیا، حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی قریب آ گئی، انہوں نے آ کر دیکھا بیٹا زمین کے اوپر لیٹا ہوا اور زبان کو باہر نکال رہا ہے، پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ساتھ میں اب پانی بھی موجود ہے۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر پانی لیا، پہلے خود پی سکتی ہے، 7 چکر لگا چکی ہے، لیکن پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، پانی کا ایک قطرہ الگ سے نیچے نہیں اتارا، سب سے پہلے پانی کا بک بھرا، اپنے بیٹے کو پلایا، اسماعیل کے حلق میں پانی چلا گیا، اسماعیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب ماں نے بھی پانی پی لیا، ماں بھی سراب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ پانی بڑا پاکیزہ، یہ پانی بڑا منزہ، یہ پانی بڑا مبرہ جو اللہ نے اسماعیل کی ایڈیوں سے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ہاجرہ نے پتھروں کو جمع کر لیا، ان کو جمع کرنے کے بعد اس پانی کو روکنے کے لیے آگے بڑھی ہے۔ اللہ کی شان، جیسے جیسے پتھروں کو لگایا پانی اسی جگہ پر قید ہو گیا، اس سے آگے نہ نکل سکا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے درمیان میں تشریف فرما، آپ نے فرمایا او لوگو، اگر ہاجرہ اس وقت اس پانی کو جمع کرنے کے بعد، ان پتھروں کو لگانے کے بعد اگر یہ نہ فرماتی زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، فرمایا قسم ہے اس رب کی ذات کی جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فرمایا لوگو یہ پانی روئے زمین کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ جاتا۔